یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو مر جانا گوارا کروں گا، میں اگر کسی کو یعنی راشن دے رہا ہوں اور اس کی ویڈیو میں فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو مجھے بتائیں اس کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ تو پامال کر رہا ہوں نا. اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا اور ایک ایک اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی، جوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیرے لیے، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو، تجھے قرآن کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو بڑی تیری تعریف ہوئی. آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن، یادگار اسلاف، زبدۃ الاولیاء، اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوندیاں نے. جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے، کوئی اجر نہیں، دنیا میں اجر لے چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا، میں نے یعنی آج کے دور میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں. تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے. تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں بوتھیوں سے، اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسمیے پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. اس کو بھی اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دے. ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی، لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. ایک عادل حکمران بھی ہے، ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے. تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب، تو اس کو تو حد الامکان بچنا چاہیے. بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے، ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے واقعی دے رہے ہیں، خالی کہانیاں نہیں کرا رہے. کیونکہ یہ جو مرضی کہنا، ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا، بعد میں واپس لے لیا ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر. تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں، اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں. اچھا ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے، وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے، انہوں نے نام لیے بغیر، چونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں، تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام NGO بنائی ہوئی ہے لوگوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی. وہ 2 بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑھیوں والے تھے کو پریکٹسنگ، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے. تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں. دیکھیں جو NGOs ہیں نا، انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے. وہ اگر ویڈیو بنائیں گے، اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے، شوکت خانم والے، الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے، یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں. لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا. گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پیٹرول میں سے 1 لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا. تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن NGOs نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں. ٹھیک ہے، ان کا تو حق بنتا ہے. تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی، وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی. انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے، تو دوسرا فرقہ ہے. پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر، بڑی معصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا. علماء تانوں پٹھی گلے ہی بڑھان گے، تانوں آپے اور ٹھڈ بھر کے کھاندے نے تانوں بھوکھا مارن گے. اچھا تو ہمیں پتہ چلا ہے، ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا. اچھا میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے، یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ری کنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے.
اور صرف فرقے کا نہیں، اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا یا حلال کا ہے، میں تک نہ، خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول۔ یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام، کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے۔ کبھی انہوں نے پوچھا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو، تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اچھا بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سناتے ہیں، جی میرے بیٹھے ہیں جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا، این جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ، وہ بھائی 5 لاکھ وہ تو گیا، وہ تو روزہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، ادھر سے 5 روپے انہوں نے سٹ دیتے ہیں، وہ سٹنا مطلب ہے 50 لاکھ لے ایک یہ مطلب۔ دوسرا ہی مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے، میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں۔ اب جس کے 5 واپس ہوئے ہیں نا اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام مسجد ہوں گے تو 10,000، خطیب ہوں گے تو 25,000، تو انہوں نے تو ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے چندوں سے۔ تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔